الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ سورۃ الحجرات کی بنیادی تعلیمات پر مبنی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ سورۃ الحجرات ایک وہ واحد صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے آداب سکھائے ہیں، پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ انسان کو اس معاشرے میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس صورت کا جو نمبر ہے وہ 108 ہے، اور مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا 39 نمبر ہے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت کا زمانہ نزول جو ہے وہ 9 ہجری ہے۔ اس صورت کی وجہ تسمیہ: اسی سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے حجرات کا لفظ استعمال کیا ہے جو اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اس صورت کے پہلے ہم کچھ اہم مسائل اور مقاصد بیان کریں گے، پھر اس کے بعد ان کا ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ اس سورہ مبارکہ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور احترام تمام تر فرائض سے بڑھ کے ہے، بلکہ جزء ایمان ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جائے گا جو عام لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ آپ کے سامنے بلند آواز سے بات نہیں کی جائے گی اور نہ آپ کو آپ کے حجرہ مبارک کے باہر سے پکارا جائے گا جیسے کہ عام لوگوں کو پکارا جاتا ہے۔ پھر کہا گیا ہے کہ بغیر تحقیق کے کوئی خبر نہ قبول کی جائے، اور نہ کسی مسلمان کے متعلق بدگمانی کی جائے، نہ کسی مسلمان کی غیبت اور چغلی کی جائے، نہ کسی مسلمان کا نام بگاڑا جائے، نہ ہی کسی مسلمان کا مذاق اڑایا جائے، نہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے، نہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق اڑائے، اور اسی طرح کے اور بے شمار معاشرتی آداب سکھائے گئے ہیں۔ اور بتایا گیا ہے کہ تمام امت مسلمہ کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا گیا ہے، ان کی ذات اور ان کے قبائل اس لیے بنایا تاکہ یہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک برتری کا جو معیار ہے وہ صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ مومنین جو ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں، وہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ تمام مومن جو ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں۔ اگر دو فریقین میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو ہمیں ان میں صلح کروانی چاہیے، ہمیں ان میں ایک مصلحہ کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ پھر کہا گیا ہے کہ اگر کچھ لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں یا اسلام لے آتے ہیں تو وہ اپنے مسلمان ہونے کا اسلام کے اوپر احسان نہ کریں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے آخر میں بتایا ہے کہ یہ جان لیں کہ بے شک جو زمین اور آسمان میں ہے اللہ تمام تر معاملات کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کی ایک اہم تعلیمات یہ بھی ہے کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ لڑ پڑیں تو ان میں صلح کروائی جائے، اور اگر وہ صلح نہ کریں تو ان میں سے جو گروہ باطل پر ہو اس کے خلاف اس گروہ کا ساتھ دینا چاہیے جو حق پر ہو، اور اس وقت تک ساتھ دینا چاہیے جب تک کہ وہ حق کی طرف رجوع نہ کر لیں، راہ راست پر نہ آ جائیں۔ اب ہم باقاعدہ سے اس سورہ مبارکہ کے ترجمہ اور تشریح کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الحجرات جو ہے یہ ایک مدنی سورت ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے، پچھلی نصابی کتب میں بھی پڑھا ہوگا کہ مدنی صورتوں کی خصوصیات یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خطاب کیا ہے، اور یہاں پہ مسلمانوں کی ایک الگ کثیر جماعت موجود ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے، مومنوں سے مخاطب ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم مکی صورتوں کی خصوصیات میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس تمام لوگوں سے خطاب کیا ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو خصوصاً خطاب کیا ہے وہ مومنات اور مومنین سے کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि वला तजहरु लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला यअक़िलून। ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल पर सबकत ना करो, उनसे आगे ना बढ़ो और अल्लाह से डरते रहो। बेशक अल्लाह बहुत सुनने वाला और बेहद जानने वाला है। ए ईमान वालो, अपनी आवाज़ों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर बुलंद ना करो और ना उनके सामने बुलंद आवाज़ से गुफ्तगू करो जैसे कि तुम एक दूसरे से बुलंद आवाज़ में करते हो, वरना तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बेशक जो लोग यग़ुज़्ज़ूना अपनी आवाज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नीची रखते हैं या पस्त रखते हैं, यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने, जिनके दिलों को और जिन लोगों को अल्लाह ताला ने तकवा के लिए परख लिया है या जांच लिया है या उनका इम्तिहान लिया है, इन्हीं के लिए मग़फ़रत है और अजर अज़ीम है। बेशक जो लोग आपको हुजरों के बाहर से पुकारते हैं, इनमें से अक्सर बेअकल हैं, और अगर ये लोग सब्र करते हत्ता कि आप खुद बाहर आ जाते तो ये इनके हक में बहुत बेहतर होता, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला बेहद रहम फरमाने वाला है। अगर हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का मुतालिया करें तो हमें मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में लोगों की हदायत के लिए भेजे। उनमें खलीलुल्लाह भी हैं, उनमें कलीमुल्लाह भी हैं, उनमें सफ़ीउल्लाह भी हैं, उनमें रूहुल्लाह भी हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने किसी भी नबी या रसूल की बारगाह में हाजिर होने के आदाब नहीं बताए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत है कि अल्लाह ताला ने अगर अपना महबूब इस दुनिया में भेजा तो आम मोमिनों को बता दिया गया कि मेरे नबी की बारगाह में कैसे हाजिर होना है। फिर इसके साथ ही साथ एक मुख्तसर से आपको बताती चलूँ कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बेशुमार गुनाह बयान किए हैं, बेशुमार गुनाहों की सज़ाएं बयान की हैं, लेकिन इतनी सख्त सज़ा किसी गुनाह की भी नहीं है कि इंसान के अमाल ज़ाया कर दिए जाएंगे और उसे खबर भी नहीं होगी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इस सूरह मुबारका के पहली आयत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश मक्का की शराइत पर सुलह करने का जब आपने इरादा किया तो बाज़ सहाबा कराम जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फ़ेल से दिल बर्दाश्ता हुए। हज़रत उमर ने आपसे इस फ़ैसले पर काफ़ी बहस की तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये तंबीह कर दी कि ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल पर सबकत ना करो या उनसे आगे बढ़ने की कोशिश ना करो। सुलह हुदैबिया एक वो वाक़या है जिसमें मुसलमानों को शराइत मनवाई गई और मुसलमानों के यानी कि ज़ाहरन हमें नज़र आता है कि वो मुसलमानों की एक शिकस्त थी, लेकिन फ़तह मक्का का सुलह हुदैबिया ही पेश ख़ैमा साबित हुआ और अल्लाह ताला ने फ़तह मुबीन के नाम से मुसलमानों को खुशखबरी दी। फिर इसी तरह से हसन बसरी कहते हैं कि कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज पढ़ाने से पहले कुर्बानी कर ली तो अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि वे दोबारा कुर्बानी करें, यानी कि अमाल में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी। फिर इसी तरह से ज़ुजाज कहते हैं कि जिन इबादत के औकात मुकर्रर हैं उनके वक्त आने से पहले उनकी इबादत को अदा ना करने का हुक्म दिया गया है। यानी कि कुछ लोग कोशिश करते हैं कि वो जब एक मुकर्ररा वक्त है किसी भी ख़ास इबादत के लिए तो उससे पहले उसको जब करने की कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला ने कहा है कि यानी कि हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए हमारे पास जो एक बाकायदा से एक ज़ाब्ता हयात मौजूद है उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है कुरान के बाद। तो आपने हमें हर मौका महल के मुताबिक हर मामलात में आपने हमें बाकायदा से रहनुमाई फरमाई है कि हमें क्या अमल करना चाहिए। तो यहाँ पे भी वही बात समझाने की कोशिश की गई है कि हमें इबादत में, हमें मामलात में, हमें नवाफिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، کہ اے لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اس کے ساتھ کہا گیا ہے کہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور بے حد جاننے والا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کے دل میں بھی کوئی ایسی تھوڑی بہت بات کھٹکتی ہے یا آپ کے دل میں کوئی ایسا خیال ہے تو اس کو آپ ذہن سے نکال دیں۔ اللہ نے آگے اپنی صفات بتائی ہے کہ اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ بے حد جاننے والا بھی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت مبارکہ میں کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو اور نہ ہی ان کے سامنے بلند آواز سے گفتگو کرو جیسا کہ تم ایک دوسرے سے بلند آواز میں بات کرتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب یہاں پہ حضرت اقرا بن حابس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو ان کی قوم پر عامل یا گورنر جسے کہتے ہیں وہ بنا دیجئے۔ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو عامل نہ بنائیں۔ پھر ان دونوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی کہ حضرت عمر نے اور حضرت ابو بکر صدیق نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اسی بات پر بحث کی، حتیٰ کہ ان کی آوازیں تھوڑی بلند ہو گئی۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا کہ تم صرف میری مخالفت کا ارادہ کرتے ہو۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم صرف میری مخالفت کا ارادہ کرتے ہو۔ تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو اپنے نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ اور اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس طرح سے بات کرتے تھے کہ ان کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، حتیٰ کہ ان سے دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ نے کیا کہا۔ پھر اس میں جو دوسرا ایک حکم دیا گیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پست آواز سے بات کرو اور تمہاری آواز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 2 مرتبہ بلند آواز گفتگو کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک بار تو کہا گیا کہ آپس میں ایک دوسرے سے جیسے بات کرتے ہو ویسے رسول اللہ سے بات نہ کرو، اور ایک بار کہا گیا کہ رسول اللہ کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جن کی آواز تھوڑی سی بلند تھی، تو پھر اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے تھے کہ کہیں وہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں کہ جن کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور ان کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس کو گم پایا، تو ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ان کے بارے میں اطلاع آپ کو لا کے دوں گا۔ پس وہ ان کے پاس گئے، وہ اپنے گھر میں سر جھکائے بیٹھے تھے۔ اس پر انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا؟ حضرت ثابت بن قیس نے کہا، بہت برا ہو گیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے بولتا تھا، اس کے تو اعمال ضائع ہو گئے اور وہ تو اہل دوزخ میں سے ہے۔ پھر اس شخص نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ثابت بن قیس کی کہی خبر دی کہ وہ تو اپنے بارے میں اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ بہت برا ہو گیا۔ پھر وہ شخص دوبارہ حضرت ثابت بن قیس کے پاس آیا اور ان کو عظیم بشارت دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ تم اہل دوزخ سے نہیں بلکہ تم اہل جنت سے ہو۔ اور حضرت سعد جو ہیں وہ حضرت ثابت بن قیس کے پاس گئے، ان سے وجہ معلوم کی اور ان کو یہ بشارت دی۔ اب یہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی فطرتاً جن کو بلند بولنے کی عادت تھی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل نہیں فرمایا۔ اگر کچھ صحابہ کرام نے یہ خطرہ، یہ ڈر محسوس کیا تو اللہ کے نبی نے خود ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ خود اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے صحابہ کو کہ آپ ان کو جا کے یہ بشارت دیں کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں، نہ کہ اہل دوزخ میں سے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ پھر اسی طرح سے اگر غیر اختیاری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آواز اونچی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ مفسرین کرام اس میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو بلند آواز سے بولنا منع ہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ اتنے زور سے نہ بولو جو آپ کے استخفاف اور آپ کی اہانت کا مظہر ہو، یعنی کہ آپ کو جس سے اذیت پہنچے یا جس سے آپ کی توہین
کا مظہر ہو، کیونکہ اس طرح بلند آواز سے بولنا کفر ہے، اور اس میں خطاب جو ہے وہ مومنین سے کیا گیا اور ان سے کہا گیا ہے کہ تعظیم اور تکریم کے ساتھ معتدل آواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ گفتگو کریں۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ کن مواقع پر بلند آواز میں بات کی جا سکتی ہے۔ جن مواقع پر بلند آواز سے بولنا مطلوب ہوتا ہے اس میں یہ ممانعت داخل نہیں ہے، مثلا میدان جہاد میں دشمن کو للکارتے ہوئے یا کسی مخالف کو جواب دیتے ہوئے یا کسی دشمن کو ڈراتے ہوئے، ان تمام صورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے بولنا جائز ہے، کیونکہ ان صورتوں میں یہ تصور نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب اور احترام کے خلاف ہے۔ یہیں پہ ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت عباس سے روایت ہے کہ جب جنگ حنین میں مسلمانوں اور کفار کا مقابلہ ہوا تو مسلمان پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خچر کو کفار کی جانب دوڑاتے ہوئے کہا، اے عباس، ان مسلمانوں کو آواز دو۔ حضرت عباس جو ہیں وہ بلند آواز والے شخص تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بآواز بلند پکارا، باخدا وہ یہ آواز سنتے ہی اس طرح پلٹے جس طرح گائے اپنے بچوں کی طرف پلٹتی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں تو بلند آواز سے ان کے سامنے میدان جہاد میں یا جہاد کرتے ہوئے یا کسی جنگ کے میدان میں یا کسی ایسی جگہ پر جہاں پہ مجلس ہو، لوگوں کو پکارنے کے لیے، مخاطب کرنے کے لیے اس طرح سے پکارا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ کے تمام مرد اور عورتیں گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے اور بچے اور خادم راستوں میں بکھر گئے اور زور زور سے پکار رہے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ بلند آواز سے نعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، بلند آواز سے اذان بھی کہی جا سکتی ہے۔ مختصر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرتے وقت آپ کی آواز سے آواز بلند نہ کی جائے، اور جب کوئی شخص آپ کو بات سنائے اور آپ خاموشی سے سن رہے ہوں تو بلند آواز میں بات نہ کی جائے، یا آپ سے اس طرح بات نہ کی جائے جیسے ہم لوگ عام انداز میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان معاملات سے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا اب اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت ثابت بن قیس جو ہیں وہ اپنی آواز پست رکھتے تھے اور انہوں نے احتیاط برتنا شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے آگے پھر کیا حکم دیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پرکھ لیا، ان کے دلوں میں تقوی کو موجود پایا، تو انہی کے لیے بخشش ہے اور انہی کے لیے مغفرت ہے۔ بے شک یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے پرکھ لیا۔ تقوی کے معنی ہے خوف خدا۔ بس جس انسان نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا اور آپ کی اس قدر تعظیم کی کہ آپ کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھا اور کہیں زور سے بولنے کی وجہ سے اس کے اعمال نہ ضائع ہو جائیں، اس بات کو اس نے اپنے دل میں بٹھا کے رکھا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اس کے دل کو اللہ نے پرکھ لیا ہے۔ جس نے اللہ کے رسول کا اتنا ادب احترام کیا، جس نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا اتنا ادب اور احترام کیا، تو اس بندے کے دل میں اللہ کا ادب اور احترام کتنا ہوگا۔ جیسے ہم صفا مروہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، جب ہم ان نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں تو کس وجہ سے کرتے ہیں کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو لوگ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ ان کے دلوں میں خوف خدا کی وجہ سے ہے۔ یعنی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، یا ہم مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ یا بیت اللہ یا سبز گنبد، ان تمام تر چیزوں کا تقدس کرتے ہیں، تو کس وجہ سے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جن کے دلوں میں مجھ سے جڑی ہوئی چیزوں کا ایک ڈر موجود ہے، ایک عزت، ایک تعظیم موجود ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت موجود نہ ہو؟ تو لہٰذا پھر اس کے ساتھ ایک اور جو بہت بڑی بات جڑی ہوئی ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا بدلہ اس کو کیا ملا گیا کہ اس کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور اس کو خبر بھی نہیں ہوگی۔
ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یعنی کہ اگر کوئی جان بوجھ کے اس طرح کا امر کرتا ہے اور وہ اس کے اوپر توبہ بھی نہیں کرتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی تو بڑی دور کی بات ہے۔ اگر آپ نبی کی بارگاہ میں بلند آواز سے گفتگو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فرما دیتے ہیں کہ اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور ان کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ بے شک کوئی حاجی ہے، بے شک کوئی اس نے بے شمار حج کیے ہیں، بے شمار وہ نمازیں ادا کرتا ہے، وہ صوم و صلات کی پابندی کرتا ہے، وہ بڑا اچھا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اگر اس کی زبان پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی ہے یا وہ ان کی بارگاہ رسالت میں کوئی گستاخی یعنی کہ کوئی کلمات بلند آواز سے ادا کرتا ہے تو اس کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور اسے خبر بھی نہیں ہوگی۔ اسی ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آج اگر ہم روزہ رسول پہ حاضری دیتے ہیں وہاں پہ ہمیں بلند آواز سے بولنے سے منع کیا جاتا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ مغفرت کا معنی ہے کہ انسان کے برے کاموں کو چھپا دیا جائے اور ان پر سزا نہ دی جائے، اور اجر کا معنی ہے کہ ان کے نیک کاموں پر ان کو ثواب عطا فرمایا جائے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں کہا گیا، آیت نمبر 4 میں، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج علیہم، کہ بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اور اگر یہ لوگ صبر کرتے حتیٰ کہ آپ خود باہر آ جاتے تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا، اور اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا جو اگلا ادب سکھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو تنگ نہ کیا جائے، آپ کو اذیت نہ دی جائے۔ اگر آپ اپنے حجرہ مبارک میں مسجد نبوی سے تشریف لے گئے ہیں تو آپ کے باہر آنے کا انتظار کیا جائے، نہ کہ عام لوگوں کی طرح باہر کھڑے ہو کے آوازیں کسی جائیں اور باہر کھڑے ہو کے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا جائے، کیونکہ وہ بھی ایک انسان ہے، ایک بشر نبی ہیں، تو لہٰذا ان کی بھی زندگی کے ضروریات زندگی کے کچھ تقاضے ہیں اور ان کی بھی ضروریات زندگی ہیں، وہ آرام بھی کرتے ہیں، وہ کھاتے بھی ہیں، وہ پیتے بھی ہیں، اور ان کے دیگر معاملات بھی ہیں، تو لہٰذا ان کو اذیت نہ دی جائے کہ جب وہ اپنے حجرے میں تشریف لے جائیں تو بارہا بار ان کو اس طرح سے تنگ کیا جائے۔ اور اس آیت مبارکہ میں کہا جاتا ہے کہ بنو تمیم کا وفد تھا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو انہوں نے باہر آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی۔ حضرت زید بن ارقم بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا تھا کہ اس شخص کے پاس چلو، اگر یہ واقعی نبی ہے تو ہم ان کی اتباع کر کے ہم لوگوں میں سب سے زیادہ خوش قسمت ہوں گے، اور اگر وہ فرشتے ہیں تو ہم ان کے پروں کے سائے میں زندہ رہیں گے۔ اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور آپ کو ندا کی، یا محمد، یعنی کہ آپ کا نام لے کے آپ کو پکارا۔ اس وقت آپ اپنے حجرہ مبارک میں موجود تھے تو اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بنو تمیم کا وفد تھا۔ اب یہاں پہ منع کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام الفاظ سے پکارنا بھی نہیں چاہیے، یعنی کہ جیسے انہوں نے یا محمد آپ کا نام لے کے پکارا، بلکہ ان کو آپ کے مزید جو القابات ہیں بڑے ادب احترام کے ساتھ ان میں سے کسی ایک کو منتخب کرتے ہوئے آپ کو پکارنا چاہیے تھا، کہ آپ کا نام لے کے نہیں، یا محمد یا ابو القاسم نہیں، بلکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ کہہ کے، یعنی کہ اس میں ندائے محمد کی نفی نہیں ہے، کیونکہ ندا اور چیز ہے اور خطاب اور چیز ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بہت محبت بھرے انداز میں پکارنا چاہیے تھا، لہٰذا منع کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کا خیال رکھا جائے، ان کو عام لوگوں کی طرح نہ پکارا جائے، ان کے لیے خاص الفاظ کا استعمال کیا جائے۔ اور پھر اس میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ بے عقل ہے، اور اس پر اعتراض یہ ہے کہ انسان ہونے کی وجہ سے اس میں عقل تو تھی، پھر اس کو بے عقل کیوں کہا گیا؟ ابن احبر کہتے ہیں
کہ اس کا معنی ہے کہ وہ بے علم ہے، اور علم کو عقل سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ علم جو ہے وہ عقل کا ہی ثمرہ ہے۔ اور اس کے معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ فعل عقل والوں کے عمل کے خلاف تھا، یعنی کہ اگر وہ عقل مند ہوتے تو وہ کبھی بھی ایسا نہ کرتے، بلکہ آپ کے باہر آنے کا انتظار کرتے، یہاں تک کہ آپ باہر تشریف لے آتے تو یہی ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ پھر اس کے بعد کہا گیا ہے کہ بے حد اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرے سے باہر ان کا انتظار کرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے لحاظ سے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب اور احترام کے لحاظ سے یہ زیادہ مناسب تھا۔ اس کے واقعہ میں سبب نزول میں ایک یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بنو العنبر کے کچھ لوگوں کو قید کر لیا گیا تھا، اور وہ لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ دینے آئے تھے، پس وہ اگر آپ کے حجرے سے باہر نکلنے کا انتظار کر لیتے تو یہ زیادہ بہتر تھا، کیونکہ ہو سکتا تھا کہ آپ فدیہ لیے بغیر ان کے قیدیوں کو چھوڑ دیتے۔ لہٰذا اس آیت میں بھی سابقہ آیات کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب اور احترام کی تلقین کی گئی ہے، اور اسی طرح سے یہ پہلی 5 آیات جو ہیں یہ دراصل ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا آداب سکھاتی ہیں، اور یہ آداب ہمیں خود نبی نے نہیں بتائے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے تو عین ممکن تھا کہ اس دور کے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا کہ یہ نبی جو ہے یہ بھی سرداروں جیسا ہے، جو اپنے لیے ایک پروٹوکول چاہتا ہے، جو اپنے لیے بہت ساری کچھ آسائشیں چاہتا ہے کہ اس کو گھر کے باہر نہ پکارا جائے، یا اس کے سامنے ایسے گفتگو نہ کی جائے، یا آواز نہ بلند کی جائے۔ یہ انسان کے ذہن میں، اس وقت کے انسان کے ذہن میں بھی یہ خیالات آ سکتے تھے، تو لہٰذا یہ نبی نے اپنے لیے ان تمام تر معاملات کا تقاضا نہیں کیا، بلکہ یہ اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ادب انسان کو سکھلایا ہے کہ میرا محبوب جو ہے وہ خاص ہے، میرا محبوب جو ہے وہ رب العالمین، اگر میں ہوں تو میرا محبوب جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ پھر اسی لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ جو کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، تو اگر یہ نبی اپنے لیے خود ہی کچھ ایک دائرہ کار طے کر لیتے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ پھر ایسے کہہ سکتے؟ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کا، آپ کے ان تمام تر معاملات کا خود خیال رکھا، اور انسان کو اس طرح سے آگاہ کیا جیسے کہ انسان کو ایک منٹ، ایک قدم اور ایک پل کی جو رہنمائی ہے وہ دی گئی ہے کہ میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر کیسے ہونا ہے، میرے نبی کے سامنے گفتگو کیسے کرنی ہے، اگر میرے نبی کو کبھی پکارنا ہے تو کیسے پکارنا ہے، اور اگر تم ایسا کرتے ہو تو اس کے بدلے میں کیا سزا ملے گی۔ تو یہ تمام تر جو چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھلائی ہیں، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آج بھی ہم عصر حاضر میں کیا تقاضا اس کا ہو سکتا ہے، تو عصر حاضر میں یہی ہے کہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے ہیں تو ادباً خاموش ہو جائیں، اگر آپ قرآن مجید سنتے ہیں تو خاموش ہو جائیں، اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت مبارکہ سنتے ہیں یا حدیث مبارکہ سنتے ہیں یا ان کا ذکر اذکار سنتے ہیں تو آپ خاموشی سے سنیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بے ادبی میں ہمارے اعمال ضائع ہو جائے اور ہمیں خبر تک بھی نہ ہو۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کا خیال رکھا جائے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے آداب بتا کے ہمیں آگاہ کر دیا کہ میرا نبی جو ہے وہ خاص الخاص ہے، تو لہٰذا اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا جو طریقہ ہے وہ بھی خاص الخاص والا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے جو آداب ہم نے سمجھے ہیں، جو ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔